ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ اونچی بولو. ہم سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا جتنے بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرے؟ میں کیسے پیدا ہوا؟ بلکہ ہمارے سٹیج پر جتنے افراد ہیں ان میں سے بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرنا پسند. ہم اپنے اکابرین، مثلا قائد اعظم نے پاکستان بنایا، بڑا کام کیا، اس کی حالات زندگی لکھے گئے. یہ تو لکھا ہے قائد اعظم فلاں سال میں کراچی میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا پڑھا ہے کبھی؟ اونچی بولو یار. علامہ اقبال جس نے قوم کو بیداری بخشی، اس کے بارے میں یہ تو لکھا ہے فلاں سال میں سیال کوٹ میں پیدا ہوا، لیکن حضرت جی کیسے پیدا ہوا پڑھا ہے کبھی؟ بولو تو صحیح یار. اب ایک سوال ہے، جب میں اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتا، آپ اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے اکابرین کا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر سرکار کا میلاد کیوں کرتے ہیں بیان؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں اس کا صرف جواب دوں گا. ہم سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میلاد کا جو چیپٹر ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ایک تاریک پہلو ہے، نقص والا پہلو ہے. اور جب کسی کی عظمت بیان کرنی ہو تو اس کے نقص والی باتیں، عیب والی باتیں نہیں بیان کی جاتی، عظمت والی باتیں بیان کی. مثلا کون بندہ کھڑا ہو کے کہے سب کے سامنے کہ جی جب میری والدہ ماجدہ امید سے ہوئی تو اس کو ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے، پھر چند دن گزرے اس کو بوجھ محسوس ہونے لگا، پھر کام کاج میں دشواری ہونے لگی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب میری ولادت کا وقت آیا تو میری ماں پر کیا بیتی، یہ باتیں بتلانے والی. اونچی بولو یار. پھر جب میری ولادت ہوئی تو میرا پر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل. دائی لے گئی، خول اتارا، نہلایا دھلایا، پاؤڈر لگایا، سرما لگایا، پھر جا کے کہیں چہرہ دکھانے کے قابل ہوا. یہ باتیں بتلانے والی. اونچی بولو. لہذا یہ نقص والا پہلو ہم یہ بیان. تو سرکار کا میلاد کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے. وہ پہلو جو میرے اور آپ میں نقص والا ہے، ارے وہی پہلو میرے آقا میں دیکھو عظمتیں نظر آ رہی ہیں. ہم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے آمنہ جب تو امید سے ہوئی کیا تجھے بھی خواب آئے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی خواب آئے. ہم نے پوچھا خواب کیسے آئے؟ کہنے لگے میری خواب میں کبھی آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جو بھی آتا ہے ڈراتا نہیں، خوشخبریاں ہی سنا رہا ہے. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں جب سرکار کا نور میرے اندر منتقل ہوا تو مجھے کوئی بوجھ محسوس اور نہ ہی میرے کام کاج میں کوئی دشواری آئی، بلکہ سرکار کا نور میرے اندر کیا آیا، میرے کام میں آسانیاں پیدا ہو گئی. پوچھا جی وہ کیسے؟
फरमाते मैं जब चलती मेरे पाँव के नीचे अगर कोई पत्थर आता तो वो भी मोम हो जाया करता था। फिर फरमाती है मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पानी भरने के लिए कुएं पे जाती, मेरी सहेलियां कुएं के अंदर डोल डालती, फिर रस्सी खींच के पानी बाहर निकालती, जब मेरी बारी आती पानी खुद किनारों पर आ जाया करता था। फिर फरमाती है कि जब सरकार की विलादत का वक्त आया, कौन सा वक्त? जिस सुहानी घड़ी चमका उस दिन अफरोज साथ पे। जब विलादत का वक्त आया तो मेरे घर में घुप अंधेरा था, चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। हमें परेशानी हो गई, या अल्लाह हमारा कोई महबूब आ रहा हो, हम अपनी इस्तिताअत से बढ़कर चरागा करें, उसके लिए अच्छी सवारी का बंदोबस्त करें, उसके लिए अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त करें। तू तो सारी कायनात का खालिक और मालिक, और तेरा एक ही महबूब भेजा उस घर में जहां घुप अंधेरा, और सवारी वो भी बड़ी कमजोर, और हलीमा सादिया का घर। फरमाया मेरे महबूब की अजमत का पता ही ऐसे चलना है। फरमाया अगर उस घर में भेजते जहां पहले बड़ी रोशनी होती तो आपकी वालदा माजदा ने विलादत के वक्त जो कुछ देखना था लोगों ने कहना था ये सरकार का कमाल नहीं, वहां तो पहले बड़ी रोशनी थी, आंखें चुंधिया गई होंगी, कोई दूर की शय नजर आ गई होगी। फरमाया ना भेजेंगे उस घर में जहां घुप अंधेरा होगा, और आपकी वालदा माजदा खुद फरमाएगी कि मुझसे नूर निकला जिससे सारी कायनात रोशन हो गई, और मैंने चारपाई पर लेटे लेटे शाम के महल्लात को भी देख लिया। यार देखो, एक बात जरा गौर से सुनना, जिस नूर की रोशनी में आपकी वालदा माजदा चारपाई पर लेटी हैं और शाम के महल्लात देख रही हैं, उस नूर वाले की अपनी बसारत का आलम क्या होगा। फिर फरमाते जब आपकी विलादत बासादत हुई तो मैंने देखा आप नाफ बुरीदा हैं, नाड़ू कटा हुआ है। जो थोड़ा बहुत मेडिकल को समझते हैं ना, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बच्चा जब माँ के रहम में होता है, इसी नाड़ू के जरिए से बच्चे को खुराक मिलती है, और जब इसकी विलादत हो जाती है फिर नाड़ू को काट दिया जाता है कि अब इसको खुराक मुंह के रास्ते से दी जाएगी। ऐसा ही है ना, अगर नाड़ू पहले कट जाए तो बच्चा जिंदा, मुझे बोलो। और सरकार का नाफ बुरीदा, फरमाया नबी को अपने जैसा न समझा, ये नाड़ू कटा हुआ, मेरा नबी जिंदा है। फिर फरमाती है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, आपने सबसे पहला जो काम किया वो सजदा किया। क्या किया? ऊंची बोलो यार। पहले सजदे पे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सजदा किया है। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद और यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु। अच्छा, सरकार ने पैदा होते पहले सजदा किया, इसकी वजह क्या है? सजदा क्यों किया? ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है। सजदे के लिए जिस्म का पाक होना, मुझे बोलो यार, जगह का पाक होना,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے بتلایا کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اور تمہاری ولادت ہوئی تو غلاظت کا کھوج چڑھا ہوا تھا، میرے آقا نے سجدہ کر کے بتلایا رب نے مجھے پاک ہی بنا کر بھیجا ہے، ایسا پاک بنایا کہ زمین پر سرکار کا قدم لگا رب نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ یا اللہ سواری بڑی کمزور تھی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا سواری مضبوط ہو۔ کیا میں نے کہا حضرت جی سواری؟ تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی۔ فرمایا میرا محبوب احسان کروانے نہیں، احسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یہ کب پتا چلے گا؟ وہ سواری جس کے لیے چلنا دشوار تھا، جب سرکار اوپر جلوہ فروز ہوں گے وہ اتنی تیز چلے گی کہ جو دائیاں پہلے جا چکی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، ان کی سواری آگے بڑھے گی، اور وہ ساتھی پوچھیں گی حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ فرمایا سواری نہیں بلکہ سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی دودھ نہیں آتا تھا۔ جس طرف سے دودھ آ رہا ہے وہاں سے وہ چاہتی ہیں سرکار دودھ نوش فرما لیں، سرکار نہیں نوش فرما رہے۔ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میں حصہ چھیننے والا نہیں، حصے دلانے والا آیا ہوں۔ یہ دیکھو میرے آقا کے غلاموں، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ ہم نے کلمہ تو اس نبی کا پڑھا جس نے گود کے اندر بھی کسی کا حق نہیں مارا۔ تو اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، بھائیوں کا حق بیٹھا ہے، اور یتیموں کے حقوں میں اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کیا منہ دکھائے گا سب کا؟ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ یہ دودھ نوش نہیں فرمائیں گے، کام کیسے چلے گا؟ پھر ایک دم ذہن میں خیال آیا یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، میں نے جب اس کو گود میں اٹھایا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں ہی میرے دامن کے اندر آ گئی ہیں، اور پھر جب لے کر چلی ہیں تو دل میں خیال آیا خانہ کعبے کا طواف تو کر لوں، اور جب طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبے کے ساتھ جو پتھر لگا ہے حجر اسود، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اگر رش ہو تو استلام کرتے ہیں۔ کہنے لگی میں جب وہاں پہنچی تو میں جھک کر لگی بوسہ دینے، فرماتے اس سے پہلے کہ میں جھکتی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کے قریب آ گیا ہے۔ پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا سرکار کی سواری جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سبزہ ہی اگتا جا رہا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ فرمانے لگے میں نے سوچا یہ سواری جہاں گزر رہی ہے وہاں باہر آ رہی ہے، تو جیسے کبھی دودھ نہیں آئے ان کے لب مبارک ادھر تو لگائے شاید ادھر بھی باہر آ جائے۔ فرمانے لگے بس آپ کے ہونٹ مبارک لگے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ یہ دودھ اس لیے آیا کہ حلیمہ سعدیہ تو یہ نہ کہنا میں نے سرکار کو پالا ہے بلکہ سرکار نے تجھے پالا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی حالت بڑی پتلی تھی، بکریاں ہیں تو دودھ نہیں دیتی تھی، اور کئی کئی دن چراغ نہیں جلتا تھا، اور درخت ہیں تو وہ بھی سوکھے ہوئے۔ کہنے لگے سرکار میرے گھر کے آئے میرے بھاگ ہی جاگ اٹھے، بکریاں خود ہی گھر سے باہر نکلتی، رات کو چڑھ کے واپس آتی تو تھنوں میں اتنا دودھ کہ میں نکالنا شروع کروں برتن ختم ہو جائیں دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا دھومن درختوں کو کیا ڈالا، درخت ہرے بھرے بھی ہو گئے اور پھل بھی دینا شروع کر دیا، اور پھل بھی اتنا
کہ پورا گاؤں پھل کھا رہا ہے، پھل ہی ختم نہیں ہو رہا۔ پھر فرماتی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا، میری پڑوسنے میرے گھر آ گئی، حلیمہ سعدیہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے پہلے کئی دن تیرے گھر میں چراغ ہی نہیں چلتا تھا، اب ساری رات روشنی نکلتی رہتی ہے، اتنا تیل کہاں سے لے آئی ہو؟ وہ بتلا ہے جب سے سرکار آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں، ہم بچپنے میں کن چیزوں سے کھیلتے تھے، ہم یہ بھی بیان، چھوٹے کو گلی ڈنڈا کھیلتا تھی، کوئی اخروٹ، کوئی نالیوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس لیے بچپن کی باتوں کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، وہ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن میرے آقا کا بچپنا بھی پاک و صاف ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، میں غور سے دیکھنے لگی، بڑا منظر پیارا لگا، لیکن ایک دم پریشان ہوگی، دیکھا چاند کبھی ادھر جھک رہا ہے کبھی ادھر جھک رہا ہے، ڈر گئی، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، جلدی سے بھاگ کر گئی، دیکھو میرے محبوب کو تو نہیں کچھ ہو رہا۔ دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہے، اپنی انگوشت مبارک جدھر حرکت دیتے چاند ادھر جھکتا جا رہا ہے۔ ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسا پیارا نکتہ حل کیا، فرماتے تھے کھیلتے تھے چاند سے آقا ہمارے، اس لیے ہم مٹی کے، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، کگو کوڑے۔ فرماتے کھیلتے تھے چاند تھے آقا ہمارے، اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا